آپ نے کبھی چائنیز سٹائل اذان سنا ہے؟ اگر نہیں تو میں آپ کو اذان سنا دیتا ہوں۔ میرے خیال میں چین کے مسلمانوں میں اور پاکستان کے مسلمانوں میں تھوڑا ڈیفرنس ہے، اور وہ ڈیفرنس یہ ہے کہ چائنیز مسلمان اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ مسجد میں ٹیبل ٹینس، یہ واقعی حیران ہونے والی بات ہے، لیکن یہ یہاں کے مسجد کے امام کی چالاکی ہے۔ دوستو، جمعے کا دن ہے اور میں کھڑا ہوں چائنا میں ایک ایسی مسجد کے سامنے جہاں اذان گنبد سے نہیں بلکہ چائنیز پگوڑا سے ٹکرا کر آتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست احمد نیاز، اور میں آج آپ کو دکھاتا ہوں دوجنگیان کی 151 سال پرانی مسجد، اور وہ خوئی کمیونٹی جو 700 سال سے یہاں آباد ہے۔ یہ مسجد 1875 میں بنی تھی، جی ہاں 1875، پاکستان بننے سے 72 سال پہلے۔ چلیے مسجد کے اندر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر آتی ہے پارکنگ، جو کہ تقریباً چائنا کے ہر مسجد میں آپ کو ملے گی۔ اس کے بعد یہ ویٹنگ ایریا ہے، اگر آپ فیملی یا دوستوں کے ساتھ آئے ہو تو وہ یہاں بیٹھ کر آپ کا انتظار کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہاں بڑی سکرین لگی ہوئی ہے جو مسجد کی سیکیورٹی کے لیے ہے، یہاں سے آپ سارے کیمروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں مسجد کے سین میں، جسے آپ مسجد کا مین ایریا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اب دیکھو، یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسجد میں ٹیبل ٹینس، یہ واقعی حیران ہونے والی بات ہے، لیکن یہ یہاں کے مسجد کے امام کی چالاکی ہے۔ اس بچے جب اپنے والدین کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو نماز کے بعد یہاں پر وہ لوگ ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں، اور اس کا مقصد ایک یہ کہ بچے کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہے، نہ کہ وہ اسے صرف بڑوں کی جگہ سمجھے۔ ویسے آئیڈیا بہت کمال کا ہے۔ یہ ہے مسجد کا مین ہال، یہاں دن کی 5 نمازیں، جمعہ اور عیدین کی نمازیں ادا کی جاتی ہے۔ چھت کو دیکھو ذرا، نہ گنبد ہے نہ مینار، پھر بھی لگتا ہے اللہ کا گھر ہے۔ چائنا میں عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتی ہے، اور یہاں پر عورتوں کے نماز پڑھنے کے لیے الگ پردے کا انتظام کیا گیا ہے۔ آئیے میں آپ کو یہاں کا وضو خانہ دکھاتا ہوں، یہاں ہر چیز کمال ترتیب سے رکھی گئی ہے۔ لوٹے قطار میں صاف تولیے لٹکے ہوئے، اور صرف پانی نہیں، یا ٹوتھ پیسٹ، فیس واش، اور سردیوں کے لیے گرم پانی بھی ہے، یعنی بندہ وضو کر کے فریش ہو کے نماز پڑھے۔ سسٹم واقعی مجھے تھوڑا ڈیفرنٹ لگا، کیونکہ میں جب پاکستان میں تھا میں نے وہاں کے مسجدوں میں اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں دیکھی، وہاں پر صرف آپ کو پانی ملتا ہے۔ آج میں نے ایک نئی چیز دیکھی کہ آپ نے کبھی چائنیز سٹائل اذان سنا ہے؟ اگر نہیں تو میں آپ کو اذان سنا دیتا ہوں۔ میرے خیال میں چین کے مسلمانوں میں اور پاکستان کے مسلمانوں میں تھوڑا ڈیفرنس ہے، اور وہ ڈیفرنس یہ ہے کہ چائنیز مسلمان اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور پاکستان میں بہت سے لوگ صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ چائنیز فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو صرف فرض پڑھ کر مسجد سے فرار ہو جاتے ہیں، جس طرح جمعے کی 2 رکعت پڑھ کر وہ لوگ مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمے کو آپ پورا نہیں پڑھتے، مطلب آپ صرف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں تو آپ سنتیں ادا کریں گے۔ میں یہ بات تمام لوگوں کے لیے نہیں بول رہا، کیونکہ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو سنتیں پڑھتے ہیں۔ یہ بات صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو سنتیں نہیں پڑھتے، تو اللہ ان کو سنتیں پڑھنے کی توفیق دے۔ چائنا کے ہر مسجد میں آپ کو 2 چیزیں ضرور ملیں گی، پہلی ہے لائبریری اور دوسری ہے میوزیم۔ لائبریری میں آپ کو ساری کتابیں اسلامی معلومات کے مطابق ملیں گی، اور وہ ساری چائنیز لینگویج میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو دین میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ آ کر لائبریری سے وہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میوزیم میں سارے پرانے صحیفے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قرآن مجید کا پرانا نسخہ۔ اس کے علاوہ یہاں ہڈیوں پر لکھی گئی قرآنی آیات، اور وہ تمام پرانی چیزیں، مطلب یہ لالٹین ہو گئی، اس کے ساتھ یہ لوٹا، یہاں پر جو بزرگ رہتا تھا وہ اس کو استعمال کرتا تھا، اور یہ اس کے سونے کی جگہ تھی، تو وہ یہاں سوتا تھا۔ اس کے علاوہ باہر مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ اور اس میوزیم میں آپ کو مسجد کی پرانی تصویریں بھی دیکھنے کو ملیں گی، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا گیا یہ پکچر 1957 میں لی گئی تھی، اور یہ پکچر 1981 میں لی گئی تھی۔ تو یہ ہے مسجد کی پرانی تصویریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام。你好吗？不冷吧？不冷，今不冷天没有冷。今天没有人。耶，哎呀，对，不冷就好。
小伙子嘛，肯定不能。对， 2008 میں جب سچوان میں 7.9 کا زلزلہ آیا تب سارے گھر گر گئے تھے، لیکن یہ مسجد کھڑی رہی. اور پتہ ہے امام صاحب نے کیا کیا؟ دروازے کھول لیے اور اعلان کروا دیا مسلمان ہو یا ہن چائنیز، بدھسٹ ہو یا کوئی بھی، جس کا گھر گر گیا وہ مسجد میں آ جائے. 3 دن تک یہاں لنگر چلا، چھت ایک تھی، دسترخوان ایک تھا. اسی لیے کہتے ہیں خوئی کمیونٹی الگ الگ گھروں میں رہتی ہے لیکن دل ایک مسجد میں دھڑکتا ہے. 151 سال سے یہ دیواریں اذان سن رہی ہے. 700 سال سے یہ لوگ اپنا دین بچا رہے ہیں. نامکمل چائنیز، نامکمل عرب، یہ ہے خوئی اور یہ ہے ان کا گھر. اگر اس کہانی نے آپ کا دل چھوا تو میں آپ کو چائنا کے اور کونے دکھاؤں گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے والسلام